کوئی بیماری سے ڈرتا ہے، کوئی موت سے ڈرتا ہے، کوئی غربت سے ڈرتا ہے اور کوئی لڑائی جھگڑے سے ڈرتا ہے، کوئی کاروبار میں نقصان سے ڈرتا ہے، کوئی ناگہانی آفات سے ڈرتا ہے، اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں پھر باقی ہر چیز ان سے ڈرتی ہے۔ جن کے دل میں احکم الحاکمین کا خوف ہوتا ہے، پھر دنیا کے بادشاہوں کا خوف ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ تو وہ 22 دن پھر کھلی فضاؤں میں بھی گزار دیتے ہیں یا لاکھوں شل کو ان کے اوپر گرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے اور باقی ساری دنیا پھر ان سے خوف کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چوہے بلیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خوف الہی بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ مغاشۃ القلوب میں امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے۔ میرے اور آپ کے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، میرا کوئی غلام خوف الہی سے کانپ جاتا ہے، خوف الہی سے اس کا جسم کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، تو رحمتیں تقسیم کرنے والا آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت ہلانے سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ خوف الہی کی دولت جو ہے وہ انسان کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کا حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف 207 کے اوپر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اس حدیث سے مقصہ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دیا تو مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں دے گا، میں اتنا گناہ گار ہوں، تو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، آدھی خاک دریاؤں میں بہا دینا، آدھی خاک جنگل میں اڑا دینا۔ تو میرے اور آپ کے آقا تو وہ ہیں جنہوں نے شروع سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد ہر خبر دی ہے، نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میدان معاشر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ابھی وہ واقعہ ہونا ہے، سرکار نے پہلے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو اس کی ساری راہ کٹھی کر، اس نے کٹھی کر دی۔ جنگل کو حکم دیا ساری راہ کٹھی کرو، کٹھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا بتا تو نے ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ عرض کیا مولا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، وہ انت عالم و آپ جانتے بھی ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں غفر لہ، میرا اللہ اس کو بخش دے گا، میرا اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روح البیان کی دوسری جلد ہے، صفحہ 15۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ علماء کے بڑے قدردان تھے اور خود علماء کی محفل میں جا کے بیٹھا کرتے تھے خلیفہ ہونے کے باوجود۔ تو آپ اپنی شاہی سواری کے اوپر سوار ہیں، تو کہیں جا رہے ہیں، فوج ساتھ ہے، بڑے شاہانہ انداز میں۔ جب گزرے تھے ایک یہودی کے پاس سے گزرے، آپ کو پتہ یہودی اور ہندو یہ بڑے متعصب قسم کے لوگ ہیں، ان کا کام ہی نکتہ چینی کرنا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ کہ اس نے تندن کہا اتق اللہ، ہارون رشید ڈر اللہ سے،
کتنے شاہانہ ساز ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے. جب اس کی بات فلما سامع ہارون قول یہودی نازل علی فرسی، یہودی کی بات سنی نا، ہارون الرشید سواری سے نیچے اتر گئے، زمین پہ کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ زمین پر تو میرا اللہ کا نام لے رہا ہے، میرے اللہ کا، تو میں سواری پہ سوار ہوں، یہ تو حیا کے خلاف ہے، میں نہیں اس کے کھڑا ہو گیا. کس انداز میں اس کو سمجھا دیا کہ تو نے کہا ہے تو ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں. اس نے تو مذاق کیا نا کہ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، تو کتنا روب و دبیب کے ساتھ جا رہا ہے، شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے. تو اس کی بات سنی تو آپ سواری سے نیچے اتر گئے. پھر اس نے پوچھا، فرمایا کہ اس لیے یہ ادب کے خلاف ہے، عشق کے خلاف ہے کہ میرے اللہ کا نام تو زمین کے اوپر کھڑا ہو کے لے، اور میں سواری کے اوپر سوار ہوں، میں اس لیے اترا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدنا جعفر طیار علیہ السلام، یہ علی شریف اللہ کے بھائی ہیں، جب شہید ہوئے تو ظالموں نے کہ دونوں بازو کاٹ دیے. علاقہ کریم فرماتے ہیں جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا فرما دیے ہیں اور جنگل میں اڑ رہے ہیں. طیار کہتے ہیں پرندے کو اڑنے والے، اس لیے ان کا نام جعفر تھے. ویسے نام ان کا جعفر بن ابی طالب ہے، لیکن سرکار نے جو کہ بتا دیا اس کے بعد پھر صحابہ نے ان کو حضرت جعفر طیار ہی کہا ہے، پرواز کرنے والے. سرکار میں جنگل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پر دی ہیں، جہاں جی جاتا ہے پرواز کرتے جاتے ہیں، جس درخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، جہاں مرضی جاتے ہیں. اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ روح البیان کی 5ویں جلد ہے، صفحہ 444 ہے. اور شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے میرے آقا کریم کے اس فرمان کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں گیا تو مجھے پیاس نے ستایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. تو نبی غیب نے فرمایا کہ جعفر طیار، وہ جو فلاں پہاڑ ہے نا، اس کو میرا سلام دینا اور میرا پیغام بھی دینا کہ اگر تیرے پاس پانی ہے تو مجھے پانی پلاؤ. صحابی ہے نا، صحابی کو پتہ جو سرکار نے حق اور سچ ہے. جعفر طیار فرماتے ہیں میں اس پہاڑ کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا السلام علیکہ ایھا الجبل، اے پہاڑ تیرے پر سلام ہو. آج ہم نبی کریم پر سلام پڑھے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو صحابی رسول نے سرکار کے حکم سے پہاڑ کے اوپر سلام پڑھا. عرض کیا السلام علیکہ ایھا الجبل، اے پہاڑ تیرے پر سلام ہو اللہ کے بعد. سنو پھر آگے پہاڑ نے کیا کیا. فَآلَ يَنْتِقُ فَصِيحٌ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ. پہاڑ نے بھی کمال کیا، آگے صد کیا اللہ کے رسول کی قاصد میں حاضر حکم کر کیا چاہتا ہے. لبیک یا رسول رسول اللہ، پہلا رسول کا معنی قاصد ہے، دوسرا رسول کا معنی اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول کے قاصد میں حاضر ہوں. جعفر طیار فرماتے ہیں میں نے سرکار کا حکم دیا اگر تیرے پاس پانی ہے تو مجھے پلا، مجھے پیاس لگی ہے. میں پتھر نے عرض کیا کہ جب سے یہ آیا کریمہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کہ بچو اس آگ سے، جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہاں لکڑے یا کولے وغیرہ نہیں ہوں گے، انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے. تو پہاڑ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی قاصد اس دن سے میں رو رہا ہوں کہ کہیں وہ میں ہی پتھر نہ ہوں جو دوزخ کا ایندھن بننا ہے. تو رو رو کے میرے اندر سے پانی ختم ہو چکا، اگر ہوتا تو میں ضرور آپ کو بلاتا. اگر پانی میرے اندر ہوتا ہے میں ضرور بلاتا، نہیں تو جب سے یہ آیا اتری ہے تو مجھے اس چیز سے ڈر لگا، اللہ کا خوف ہو گیا مجھ میں پیدا کہ کہیں وہ میں ہی نہ پتھر ہوں جس نے جہنم کا ایندھن بننا ہے. تو رو رو کے میرے اندر سے پانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ.
کیا بات ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہی روح البیان ہے. 5ویں جلد ہے، صفحہ 242 ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عظیم عاشق رسول ہیں، با کرامت ولی ہیں، بڑی بڑی کرامتیں ہوئی ہیں آپ کے ہاتھوں سے. شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضور مالک بن دینار فرماتے ہیں میں جنگل سے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے ایک بچہ دیکھا، وہ کبھی مٹی کا گھر بناتا ہے، کبھی اس کو ڈال دیتا ہے، کبھی رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں اس کو السلام علیکم کہوں. پھر میں نے کہا میں کیوں کہوں، وہ چھوٹا ہے، میں بچے کو السلام علیکم کہوں، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. لیکن سرکار کے کیا کہنے، محبوب کبریا ہو کر آپ بچوں کو بھی بات کا السلام علیکم میں پہل کر جاتے ہیں. یہ تو آپ کا شان کریمی ہے نا. مالک بن دینار سے پہلے میرا جی چاہا میں کہوں السلام علیکم، پھر میں نے کہا میں کیوں کہوں، یہ تو بچہ ہے. فرمایا پھر میرے دل میں سرکار کی سیرت آئی، میرے آقا کریم، ہاں میں تو اس کا امتی جو بچوں کو بھی کہتے تھے. پھر میں نے اسے فرمایا السلام علیکم. اس بچے کو 10-12 سال کا بچہ ہے، بہت بڑے ولی ہیں مالک بن دینار. میں نے فرمایا کہ السلام علیکم. اب سنو جو بچے نے جواب دیا ہے، اس نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. اس نے نام لے کے جواب دیا. آپ نے پہلی دفعہ اس بچے نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، میں حیران ہوں یہ میرے نام کو کیسے جانتا ہے. میں نے پوچھا بچے تو میرے نام کو کیسے جانتا ہے. تو بچے نے کہا کہ میری اور آپ کی جو ارواح ہے نا عالم ملاکوت میں ایک دوسرے کی واقف ہو چکی ہیں. ان کی ملاقات ادھر ہوئی تھی عالم ارواح میں میری اور آپ کی روح. اس کے بعد مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے نفس اور عقل میں جو فرق ہے وہ تو بتاؤ. 10-12 سال کا بچہ ہے. آج ہمارا 10-12 سال کا بچہ کہیں نا نماز کو تو گھر نہیں رہنا تو بھی بچہ ہے. اصل ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. ان کی سیرت پر جتنے اللہ والے گزرے ہیں نا، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی. باپ تو باہر کا میرو ہوتا ہے، باہر سارا دن کماتا رہتا ہے اولاد. تو کہیں نا بچے کو 10-12 سال کے نماز کے لیے، ماں کہتی رہنا تو بھی بچہ ہے. اچھا جب وہ ٹین ایج میں ہوتا ہے 17-18-19 سال تک ٹین ایج ہوتی ہے، کہیں نا رہنا جو موڈا شڈا ہے. یہ ماؤں نے بیڑا گرک کیا نئی نسل کا. خود موبائل سے جان نہیں چھوڑتی، کہتے رہنا تو اجے موڈا شڈا ہے. اچھا اگر جب وہ کسی بزرگ کو کہیں گھر میں اور نماز کہتے رہنا دو وڈیرے بندہ، تو اس نے نماز کب پڑھنی، قبر میں جا کے پڑھنی ہے اس نے نماز. اللہ اکبر کبیرہ 10-12 سال کا بچہ. مالک بن دینار پوچھتے ہیں شہزادے اے تے دس نفس تے عقل وچ فرق کی ہے. سنو دنیا والے ہو جنہاں دی تربیت ہوئی ہوندی ہے، بچہ تے کردا حضور نفس او وے جن نے میرے اتنے تمہیں السلام علیکم کہن دور روک دیتا. اللہ تعالیٰ نے وہ خوف الہی وچ روندا ہے بچہ لان انہوں معرفت دیتی ہوئی، معرفت دی دولت تو نوازیا ہویا وے. بچہ تے کردا حضور نفس او وے جن نے تمہیں مینوں السلام علیکم کہن تے روک دیتا سی، تے عقل او وے جن نے میرے تے تمہیں السلام علیکم کہن تے ابھاریا سی. مالک بن دینار فرماندے نے میں حیران ہو گیا. 10-12 سال کا بچہ مینوں معرفت دے سبق پڑھا رہا وے. اس بعد میں پوچھا شہزادیا تو کدی مٹی نہ کیوں پہ کھیلنا ہے، کدی گھر بنانا میں کدی ٹہنا میں. عرض کیتی حضور مٹی تو پیدا ہویا مٹی وچ جانا ہے، اس واسطے میں مٹی نال پیار پیا کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بعد پھر حضور مالک بن دینار پوچھتے ہیں تے دس کدی تو رونا میں کدی تو ہسنا میں دی وجہ کی ہے. عرض کیتی حضور جدو اللہ تعالیٰ دی رحمت یاد آتی ہے میں ہسنا شروع کر دینا، جدو عذاب یاد آتا ہے میں رونا شروع کر دینا. میں تو دے بچہ میں
تو تے اجے بچہ میں تینوں اس چیز دی کی عذاب دی پرواہ بچے دیاں چیخاں نکل گیاں آہاں نکل گیاں عرض کیتی حضور میں گھر وچ ویکھیا وے میری امی جان اپنا جدوں ہنڈیا پکان لگی انہاں تھلے لکڑیاں رکھیاں وڈیاں لکڑیاں نو اگ نہیں سی بھی لگدی پھر میری امی نے چھوٹیاں لکڑیاں رکھیاں انہاں نو پہلوں اگ لگی ہے وڈیاں نو بعد وچ لگی ہے تے اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے جڑا جہنم ہے اے دا ایندھن اے دا بالن انسان دے پتھر ہون گے میں اس واسطے رونا وا جدوں دوزخ دے وچ اللہ تعالیٰ حمان نو سٹے گا شداد نو سٹے گا فرعون نو سٹے گا نمرود نو سٹے بڑے بڑے دیو ہیکل سن بڑے بڑے قداں والے سن انہاں نو اگ نہ لگے تے اللہ تعالیٰ میرے جیسے چھوٹے بچے نوں پھڑ کے وچ نہ سٹ دین اے گل سنیاں دیواں مالک بن دینار دیاں آہاں نکل گیاں انہاں دی آہاں نکلیاں میں قربان جاواں کھڑی شریف دے سلطان انہاں اپنے رنگ وچ بیان کیتا فرماندے نے کہ کتھوں ایڈے او درد لینی 10-12 سال دا بچہ وقت ولی نو معرفت دیاں گلاں پہ دسدا ہے معرفت دے سبق پہ پڑھاندا ہے انہاں تے اپنے دا گفتگو کیتی لیکن کھڑی شریف دے سلطان نے اپنے رنگ وچ بیان کیتا کہ اے گفتگو ہی ہوے گی کہ کتھوں ایڈے درد لینی او دردہ والیا یارا دس دکان سانو بھی تے بنی دلال ہمارا دس دکان سانو بھی تے بنی دلال ہمارا نہ اکلاں تے نہ شکلاں تے گل مکدی ہے ساریاں نسلاں تے میں قربان جاؤں نہ ماواں تو جنہاں نے نسل دی بنیاد صحیح رکھی ہے جنہاں نے بچیاں دی تربیت صحیح کی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا مقام کیا شان اللہ تعالیٰ دے خوف دے نال یہ پتھر بھی جڑے نے وہ بھی رو پیندے نے اور کہیں پھٹ جاندے نے اللہ سبحانہ نے پہلے قرآن مقدس نو اے پہاڑاں پیش کیتا نہ کیتا مولا اسی اس زمانہ دا بوجھ نہیں چک سکتے پھر انسان ہی جن نے اپنے سینے تے لے لیا اللہ اکبر کبیرہ اور یاد رکھیا جے آخرت ہے جڑی ہے آخرت دیا نعمتاں خوف الہی رکھنے والے دے واسطے نے میری بات نہیں پنجیاں پارا پڑھو اللہ الرحمن وَلِلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ دنیا والے آخرت دیا ساریاں نعمتاں ساریاں دولتاں کنا واسطے نے جڑے میرے کو ڈرتے نے خوف الہی جنہاں دے دل وچ ہو جاندا وے بلکہ سورہ النازعات پڑھو 3 پارا آیت نمبر 40 تے 41 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا جڑا اللہ دے حضور کھڑا ہون تو ڈر گیا حساب و کتاب تو ڈر گیا اللہ حضور کھڑا ہو کے حساب و کتاب دین تو ڈر گیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ میرے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وہ دا ٹھکانہ جنت ہوئے گا وہ دا ٹھکانہ جنت اللہ اکبر کبیرہ بڑا مقام بڑی شان بڑی آن ہے انہاں لوگاں دی حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول ایک بندہ ہوندا سی آپ فرماندے نے بندہ اچھا نہیں سی شراب بھی پیندا سی جوا بھی کھیلدا سی بے نماز سی وہ دی کوئی بچی سی لیکن وہ دوواں لتاں تو معذور سی یا فرماندے نے ایک دن بندہ میرے کول آیا عرض کیتی حضور مینوں توبہ کرا دیو میں تہاڈے نال وعدہ کرنا اج تو بعد نماز بھی پڑھاں گا جوا بھی نہیں کھیلن لگا شراب بھی نہیں پین لگا
آپ نے پوچھا تینوں ہویا کی ہے؟ عرض کی تھی حضور ایک 10-12 سال دا بچہ میری زندگی نو بدل گیا وے۔ میں قربان جاؤں اس بچے دی ماں دے کروڑ رحمت ہوں جنہیں تربیت کی تھی اپنے اولاد دی۔ میں ایک 10-12 سال دا بچہ میری زندگی نو بدل گیا وے، شراب تو بھی توبہ کرا گیا وے، جوے تو بھی توبہ کرا گیا وے، تے نماز مینوں نمازی بھی بنا گیا۔ حضور ذرا اپنا ہاتھ کرو میں تائب ہو جاؤں تو آڈا ہو جاؤں۔ فرمایا کیڑا بچہ؟ میں 10-12 سال دا بچہ۔ حبیب اجمی فرماندے نے بدلا کہندا بڑا امیر و کبیر بندہ وے، تاجر ہے، کہندا میں بغداد شریف وچوں کوئی سودا چلو خریدیا، مہمان آنے انہاں واسطے سودا زیادہ ہو گیا تو اتنے مزدور بھی کھڑے، میں کیڑا جیڑا میرا سودے نو میرے گھر تک لے جائے پہنچا دے۔ میں ایک 10-12 سال دا بچہ آیا، میں وینا دے چہرے اتنے سوال ایندا نور۔ 10-12 سال دا بچہ آیا، چہرے اتنے سوال ایندا نور۔ انہیں کیتا کہ انکل جی میں تواڈے سامان نو پہنچا دیاں گا۔ فرمایا مزدوری کنی لیں گا؟ عرض کی تھی 3 دینار۔ 3 دینار مزدوری طے ہو گئی۔ اور ماندے نے بچے نے وزن اٹھایا، بچے نے جدوں وزن اٹھایا جا رہا ہے رستے دے وچ ظہر دی نماز دی اذان دی آواز آئی۔ بچہ میری منتاں کردا کہندا چچا جی اگر اجازت دیو پھر تھوڑی دیر رک جائیے میں نماز ظہر با جماعت ادا کر لواں۔ 10-12 سال دا بچہ مینوں دیکھ کے خطیب دی گل یاد آ گئی۔ استغفر اللہ کہ بندہ کہندا ساڈے شہر دے ایک بڑے نامور خطیب نے، میں نام نہیں لواں گا کہیں غیبت وچ نہ آ جائے، کہندا میں اکثر انہاں دے نال جانا۔ ایک دفعہ سی بیان کرن گے نہ حضرت نے عصر دی نماز پڑھی نہ میں پڑھی، تے میں عرض کی حضور عصر دی نماز انہوں نے کہا رہن دے، منہ کہیا کر نماز دے بارے۔ استغفر اللہ، انہاں خطیباں دا کی بنے گا؟ وہ بخاری شریف وچ میرے آقا کریموں نے جن ہر پیپر آؤٹ کیتا ہے، دین دا بھی، دنیا دا بھی، دنیا دا بھی، آخرت دا بھی، جنت دا بھی، دوزخ دا بھی، قیامت تو بعد دا بھی، صحیح بخاری شریف دی صحیح حدیث۔ میرے آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دن جدو اللہ تعالیٰ دا دربار لگے گا تے قیامت دا دن 50,000 سال دا ہوئے گا۔ سب تو پہلے ایک عالم لیاندا جائے گا اللہ دی بارگاہ وچ۔ اللہ تعالیٰ پوچھن گے تینوں میں اپنے دین دا علم دیتا دس تو میرے واسطے کی کیتا؟ اور کرے گا مولا میں تیرے دین دے ڈنکے بجائے تیرے علم نو بڑا پھلایا، دین نو بڑا پھلایا، بڑے لوگاں دی علم دی پیاس بجائی۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے تیری نیت کی سی؟ عرض کرے گا مولا تیری رضا۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے فرشتے جھوٹ بول رہا وے، اس واسطے کام کرتا ہے دنیا نو علامہ کہ دی واہ واہ ہوئے، یہ دی اپنا جڑی یہ پوجا بڑی ہوئے دے مرید بڑے ہون، مایا دنیا دی تینوں اجر مل چکیا وے۔ اللہ تعالیٰ حکم دین گے فرشتے نو پھڑ کے نہیں، یہ گھسیٹ کے جہنم میں سٹ دیو۔ اس بعد فرمایا میرے آقا کریم فرمان دینے کہ پھر ایک سخی نو لے آیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ فرمان گیا سخی تینوں میں بڑی مال و دولت دیتی، بڑا کچھ دیتا، اور دس تو میرے واسطے کی عرض کرے گا مولا میں تیری دیتی دولت تیرے راہ تے لٹا دیتی ہے، بڑے لوگوں اپنا میں ہرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم بذات صدور سینے ادرادہ نو جانن والے اللہ تعالیٰ پوچھن گے تیری نیت کی سیت کی تھی مولا تیری رضا، مایا جھوٹ پیا بولنا تینوں شرم نہیں آندی، تو دے اس واسطے کام کردا ہے دنیا تینوں سیٹھ کے تیری واہ واہ ہوے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، صحیح بڑے نے تے دنیا تینوں صحیح کہے، اور دنیا میں تینوں انعام مل چکیا جے میری بارگاہ تیرا کوئی اجر نہیں دنیا مارے۔ حدیث بھی بخاری دی حدیث بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دین گے فرشتے نے پھڑ کے نہیں، اینوں بھی منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم وچ سٹ دیو۔ اس بعد تیسرے نو لے آیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہوں پوچھن گے اپنا دس بھائی تینوں وہ اپنا شہید ہوئے گا، فرمان گے تینوں میں جان دیتی، دس تو میرے واسطے کی کیتا وے؟ عرض کرے گا مولا تیری دیتی ہوئی جان تیرے راہ وے قربان کر دیتی ہے، تیری دیتی ہوئی جان تیرے راہ وے قربان کر دیتی ہے مولا۔ اللہ تعالیٰ فرمان کے دس تیری نیت کی سی، تیرا ارادہ کی سی؟ عرض کرے گا مولا میں دے تیری دین دے بات تیری رضا وا سب کچھ قربان کی طرف فرمان کے تو جھوٹ پیا بولنا میں، تو اس واسطے ہاں چیر کے اندر چلا جاندہ سیں تاکہ دنیا تینوں جڑا بہادر کہے او تیرا لوہا دنیا دے دنیا من چکی ہے، او تینوں اجر مل چکے، میری بار تیرا کوئی اجر نہیں۔ حکم ہوئے گا کہ اینوں ہی پھڑ کے کسیٹ کے جہنم دے وچ سٹ دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آپ ذرا مشکات سوا 458 پڑھ کے ویکھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود راوی نے حدیث پاک دے آپ فرماندے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں میرا غلام خوف الہی نہ روندا وے اتنا زیادہ روندا وے کہ اودی اکھاں چوں آنسو نکل کے اودے رخساراں تے بہ جاندے نے حرم اللہ علی النار حرمہ اللہ علی النار اللہ تعالیٰ جہنم دی اگ اودے تے حرام کرا دے دیندے نے اور آؤ ذرا مشکات القلوب صفحہ 46 پڑھ کے ویکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے بارے میں کہ جنہوں کو خوف الہی دیا مقصد پڑھتے نہیں یا سنتے نے تے آپ اللہ دے خوف نال بے ہوش ہو جاندے نے اور آنسو بہ بہ کے آپ دے ایتھے 2 سیاہ نشان پہ گئے ہوئے سن جس آنسو اپنا جاندے ہن اس قدر ہوندے سن خوف الہی دے نال تے ایتھوں نشان پہ گئے سن اللہ اکبر کبیر ایک دفعہ حج کرن گئے کافی لوگ آپ ساتھ ہیں امیر وقت اپنا امیر المومنین نے 5 لاکھ مربع میل دے حاکم سیدنا فاروق اعظم حج کرن گئے اس بعد بیت اللہ تو نکلے باہر پہاڑ میں جا کے بڑا رو رہے نے لوگوں نے عرض کیتی یا امیر المومنین اج خوشی دا دن ہے اسی حج کرنا ہے تسی روندے ہو میں مینوں اپنا جوانی یاد آ گئی ہے اس جگہ تے میں اونٹ چراندا ہوندا سا تے شام نو جدوں میں اونٹ بندا سا میرے ابا جان جڑے خطاب سن بڑے ڈاڈے سن میں اونٹ 10-20 اونٹ ہوندے ہن ایک بندہ دوجا کھل جاندا وہ بندہ تیسرا کھل جاندا تے میرے ابا حضور میں ڈنڈے نال مار فرمایا نالائق عمر تیرے کول 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاندے ہن اے خوشی دیاں سنے ہن میں اللہ دی دین دے تک میں خطاب دا بیٹا سا 10 اونٹ میرے کول کنڈول نہیں سن ہوندے ہن میں محبوب کبریا دا غلام بن گیا ہاں 5 لاکھ مربع میل نو کنڈول کیتا ہویا ہوے وہ فاروق اعظم اس قدر روندے نے کہ آپ دیا رخساراں دے اوتے گلاں اوتے اپنا سیاہ نشان پہ چکے نے تے یاد رکھیا جے پھر سرکار دے صحابہ جڑے سن انہاں دے دل وچ خوف الہی ہے تے عشق اپنا خوف الہی بھی ہے عشق مصطفیٰ بھی ہے تے جڑے انہاں نوں برا بھلا کہندے نے دا مطلب ہے انہاں دے دل وچ نہ خوف الہی ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے کہ جنہاں دی راضی ہون دا اعلان اللہ تعالیٰ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جنہاں دو راضی ہون دا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ وچ بھی سورہ بینہ وچ بھی سرکار نے خود فرمایا صحابی کن نجوم فابی ایہم اقتدیتم فاقتدیتم مشکات سوا 555 میرے آقا فریم فرماندے دنیا والے ہو میرے صحابہ سارے روشنی دے ستارے نے جیدے نقش قدم چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے یہ یاد رکھیا جے جڑا اللہ تعالیٰ دے محبوب دے غلاماں تے اعتراض کردا اپنے واسطے جہنم دا پروانہ پکا پیا کردا وے او در روح البیان دی اپنا دوسری جلد اپنا صفحہ 231 پڑھ کے ویکھ لو شاہ اسماعیل حقی نے سروات نقل کیتا ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا میرے گھر نو تعمیر کر نال بیٹے نو میں نال لایا تے ایک پتھر آیا فرمایا اے صاحب تو پہلا پتھر اے محراب وچ رکھیا جے جدو محراب وچ اللہ دے خلیل نے پتھر رکھیا فرمایا اوتے لکھیا ہوا ہے محمد رسول اللہ جرا محراب بیت اللہ شریف دے محراب پہلا پتھر رکھا گیا میرے تو آقا کریم دا نام لکھیا ہوا ہے پتھر رکھن والے اللہ دے خلیل نے تے نال اسماعیل علیہ السلام نے اس بعد فرمایا کہ جڑا بیت اللہ شریف دا سجا کونا اگلا اوتھے پتھر رکھو اوتھے پتھر رکھیا تے اوتھے لکھیا ابو بکر صدیق مایا اگلے کھبے کونے تے پتھر رکھیا تے عمر ابن خطاب دا نام لکھیا ہوا ہے جدوں پچھلے سجے کونے تے پتھر رکھیا ہوئے تے اوتے سمانے غنی دا نام پچھلے کھبے کونے تے پتھر رکھیا تے مولا علی دا نام اشارہ اس طرف ہو گیا کہ نماز دی قبول حج اودا قبول جڑا پنجاں دے نال پیار کرے گا میں اس واسطے میں ادھر نچوڑ میں تے کرنا کہ بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا چھڈ کھیڑا ان مرداراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار تینوں پتہ لگے گلزاراں دا بن یار اور چھڑ پلا نہ دنیا داراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد
باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ غوثیہ 25واں پارہ سورہ جاسیہ پڑھ کے ویکھو یوم ترى كل أمة جاثیہ فرمایا تسی ویکھو گے قیامت والے دن ہر گروہ گھٹنیاں دے بل ڈگا ہوئے گا گھٹنیاں دے بل ڈگا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اور میں کاشفۃ الغیوب صفحہ 47 امام غزالی رحمہ اللہ لکھ دے کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کیونکہ ساریاں امتاں تے جنت حرام جنہیں دیر آقا کریم دی امت دا حل نہ ہو جائے میرے آقا کریم فرمانے اگے اگے میری امت ہوے گی سب تو بعد چاہن والی امت سب تو اگے باقی ساری امتاں انہاں تو پیچھے تو سرکار فرماندے نے کہ دوزخ جڑی ہے وہ ہیبت ناک وعدہ کڈے گی خوف ناک وعدہ کڈے گی تو وہ اگ دی تپش بڑی زیادہ ہوگی 500 سال دی راہ تو محسوس ہوے گی وہ اگ باہر نکلے گی کیونکہ اگے اگے میری امت ہے یہ جل ودنا شروع ہو جائے گی آقا کریم فرماندے نے کہ میرے امتی انہوں اپنا جڑا وسیلہ دین گے اے دوزخ دے اگے تینوں نمازیاں دا وسیلہ پیچھے ہٹ جا تینوں روزے داراں دا وسیلہ پیچھے ہٹ جا تینوں حاجیاں دا وسیلہ پیچھے ہٹ جا بڑے وسیلے دے گی سرکار فرماندے نے اگ اگے ہوندی جائے گی انہی دیر نو جبریل امین آ جان گے عرض کرن گے یا رسول اللہ اے پیالہ میں لے کے آیا ہاں پانی دا اے پیالہ جڑا وے تے چھینٹے مارو سرکار فرماندے نے پیالے تے لے آواں گا او چھینٹے ماراں گا تے او دوزخ دی اگ واپس چلی جائے گی میں پوچھا جبریل کالا پانی ہے عرض کرن گے یا رسول اللہ تواڈے غلام جڑے خوف الہی وچ روندے رہنے انہاں دے آنسو نے سرکار دے غلاماں دے آنسو دا مقام ہے دوزخ دی اگ بھی بجھ جائے گی کہ توبہ کے آنسوں نے جہنم بجھا دیا توبہ کے آنسوں نے جہنم بجھا دیا توبہ بڑی سفر ہے گناہگار توبہ بڑی سفر ہے گناہگار کے لیے توبہ کے آنسوں نے جہنم بجھا دیا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا روح البیان دی نامی جی صفحہ 305 پڑھ لگا امام محمد بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے امام اعظم دے شگرد خاص امام ابو یوسف تے امام محمد بڑے جئیے شگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد نے حسن فرماندے رات دا وقت میں اپنے گھر چراں فرما رہا سویا ہاں دروازے دے دستا کوئی میں پوچھا فرمایا کہ خلیفہ وقت نے تو بلایا وے اور فرماندے نے خیر ہوئے ادھی رات دا وقت میں چلدا خلیفہ وقت دے کول گیا ہارون رشید دربار لا کے بیٹھے ہویا وے عرض کیتی حضور تو اس واسطے ضامن دتی ہے اے میری بیوی ہے زبیدہ ام محمد میں نے کیا کہ میں امام عادل ہاں اور امام عادل جنتی ہوندا وے انہوں نے کیا وے کہ اے خلیفہ تو اپنا یہ نعوذ باللہ اللہ تے بہتان بنیا میں جھوٹ بولے اپنوں تے جنت حرام کر لی ہے دسو میں کیڑے پاسے جاواں میں تے ساری عمر دی کیتی کتری کھوئے پہ گئی امال برباد ہو گئے امام محمد بن حسن فرماندے نے خلیفہ ہارون رشید دس کدی تو اپنا گناہ کر کے ڈریا میں اللہ کو توبہ کیتی رویا تے کیتی حضور میں تے بڑا ڈردا رہنا روندا بھی رہنا فے تینوں مبارک ہوے نہ تیرے تے جنت حرام ہوئی ہے نہ تو جہنمی ہویا میں نہ ترا بہتان ہے آپ نے 27 پارہ سورہ الرحمن دی آیت نمبر 46 پڑھی میا والی من خاف مقام ربی والی من خاف مقام ربی جنت فبأئی آلاء ربکما تکذبان میں تیرے واسطے ایک نہیں دو جنتا نے والی من خاف مقام ربی جنتان میں جڑا ڈر گیا اللہ دے خوف دے نال اللہ دا رحمان دے واسطے ایک نہیں جنتان تسنیہ دا سیگا موت واسطے دو جنتان تے ہار کیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ایک صحابی دا بیٹا تابعی ہے بڑا حسین و جمیل بڑا شادور بڑا جوان بڑا نیکوکار عبادت گزار
اللہ دے خوف تو ڈرن والا، اللہ دے محبوب نہ عشق کرنے والا، وہ ساریاں نمازاں فاروق اعظم دے پیچھے پڑھدا با جماعت، تے جڑا فاروق اعظم دے پیچھے با جماعت نماز پڑھن والا وہ دا مقام کی ہوئے گا؟ پنجے نمازاں سے نہ فاروق اعظم دے پیچھے پڑھتے ہیں، عشاء دی نماز پڑھن تو بعد اپنے گھر چلے جاندے نے، اپنے والد صاحب جڑے صحابی رسول نے بہ کے انہاں دے قدماں نوں دباندے نے، انہاں دی لتاں نوں دباندے نے، نیکیاں دے خزانے پہ حاصل کردے نے۔ باپ بھی بڑا خوش ہے، میرا بیٹا ہے بھی بڑا نیکوکار ہے، میرا بھی بڑا خدمت گزار صاحبزادے، ایسی اولاد اللہ سب نوں عطا فرمائے۔ ایسی اولاد واسطے ہمیشہ والدین دے زبان جو دعاواں پیاں نکلدیاں نے، لیکن شیطان بھی اپنا کام کرتا رہندا وے۔ جدوں عشاء دی نماز پڑھ کے جاندے نے، رستے وچ ایک لڑکی وہ ویندی ہے، بڑا حسین و جمیل شہزادہ ہے بھی بڑا نیکوکار، چہرہ بھی پر نور ہے، لیکن میں اشارے بھی کرنیاں، ایک نظر اٹھا کے میرے تو نہیں ویندا، کیونکہ جنہ اکھاں وچ حسن مصطفیٰ وس جائے وہ کسی اور پاسے پھر ویکھنیاں نہیں۔ فرماندیاں نے اتنی دیر ہو گئی ہے، میں جدوں آؤں میں اشارے کرنیاں، میرے گھر آ چپ کر کے لنگ جاندہ ہے، اکھ اٹھا کے ویندا ہی نہیں۔ لیکن ایک دن شیطان نے ورگلایا، اور نوجوان سیدھا وہ گھر انہیں اشارہ کیتا، دروازے کے گیا، اجے اندر قدم نہیں رکھیا، باہر ہی کھڑا ہوئے، دل میں خیال آیا کہ شیطان مردود آ کے اللہ کے کیوں ساری عمر دی پونجی برباد کر لگا ہے۔ انہیں چیخ ماری، بے ہوش ہویا، زمین تے ڈگ پیا، اندر داخل نہیں ہویا۔ کافی دیر ہو گئی، گھر والد صاحب انتظار پہ کر دینا، ضعیف العمر باپ پتا ہونے میرا لاڈ لائے گا، میرے آ کے پاؤں دبائے گا، میری لتاں دبائے گا۔ کافی دیر تک جو نہیں گئے، انہیں نال ہمسایاں نوں لیا تے لبدیاں اتھے پہنچا، ویکھیا بیٹا بے ہوش پیا ہوئے۔ انہاں دی مدد نوں اٹھایا، گھر لے گئے۔ جدوں بیٹے نوں ہوش آئی، پہلی گل ہی بیٹا کردا، ابا جی میں گناہ دا ارادہ کیتا وے، لیکن وہ گناہ کیتا نہیں۔ ارادہ ضرور کیتا گناہ دا، لیکن گناہ کیتا نہیں۔ کیا ہون نہیں میرا اللہ مینوں جنت دے دے گا؟ تے باپ بھی صحابی رسول ہے، قرآن مقدس جنہیں سنیا صاحب قرآن کو سنیا، جنہیں حدیث سنی صاحب حدیث کو سنی، جنہیں درود شریف پڑھیا تے چہرہ بددعا ویکھ کے پڑھیا۔ وہ کہندا بیٹے اگر تو ارادہ کیتا وے گناہ نہیں کیتا، فرمایا میں ڈر کے اللہ نے فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، بیٹے تیرے واسطے ایک نہیں دو جنتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیٹا نہ ہوش ہویا، دی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ رات دا وقت باپ نے ہمسایاں نوں نال لیا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی روایت نقل کردا، تفسیر ابن کثیر وچ بڑی اتھینٹک تفسیر ابن کثیر ساری جلداں دی میرے کول پئی آئیاں نے۔ علامہ ابن کثیر درج کردا کہ اس بعد باپ نے کوئی ہمسایاں نوں نال لیا، وہ دی نماز جنازہ پڑھائی، بچے دی دفن کر دیتا۔ جدو فجر دی نماز پڑھن کے لوگاں پوچھیا امیر المومنین، آپ نے پوچھا جو آیا نہیں لڑکا حسین و جمیل شہزادہ نہیں آیا؟ عرض کی امیر المومنین دا رات نو وصال ہو گیا وے تے انہوں دفنا دیتا وے۔ آپ دے والد صاحب دے کول چل کے گئے، وقت دے خلیفہ جا کے کہا تساں مینوں کیوں نہیں دسیا میں خود دی نماز جنازہ پڑھاندا؟ سیدنا فاروق اعظم جیسیاں ہستیاں وہ دے والد نوں نال لیا۔ آپ نے چلدا چلدا وہ شہزادے دی قبر تے گئے تے میں آپ کہنا دے باپ نوں انہیں سارا واقعہ سنایا تے فاروق اعظم یہ ہو آیا مقصہ پڑھی 46 نمبر سورہ رحمان دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اینی گل سنی اور قبر وچوں شہزادہ بولیا، عرض کیتی امیر المومنین واقعی اللہ دا قرآن بھی برحق ہے، تہاڈا بھی فرمان برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعی مینوں دو جنتاں عطا فرما دتیاں نے۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں،
ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، وہاں ملتی ہیں مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی، وہاں دنیا میں تے مجرم نو جیلاں ملدیاں تے سزاواں ملدیاں نے، سنو میرے مدنی آقا دی عدالت بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہاں ملتی ہے مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے، مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ تو سامعین شام خوف الہی کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ خوف الہی کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ سارا دن ریاست کے امور کا خیال کرتے، جو باہر سے لوگ آتے تصویروں سے ملتے، اور کوڑا ہاتھ میں ہوتا، چلتے جہاں کوئی مقدمہ ہوتا وہیں فیصلہ کرتے، وہیں سزا بھی دے دیتے۔ یہ نہیں کہ 25 سال کیسوں کو لمکا دے، بندہ مر جاتا ہے بعد میں پتہ چلا جی بری ہو گیا، استغفر اللہ۔ انصاف وہ ہے جو فوری طور پہ دیا جائے اور بلا امتیاز دیا جائے، یہ نہیں کوئی امیر چلا جائے، کوئی ایم این اے بھی جاتا ہے، اتوار کو بھی سپریم کورٹ کھل جاتی ہے، ہائی کورٹ بھی کھل جاتی ہے، تو غریب کیس کرے تو غریب فوت ہو جاتا ہے، اولاد آگے پوتے جاتے ہیں، پھر بھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب سر معاشرہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، ظالموں کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تو سیدنا فاروق اعظم کا معمول تھا کہ رات کو کوہ حبیب میں پہرا دیا کرتے، سرکار کی گلیوں میں گشت کیا کرتے، ساری مخلوق سو جاتی، 25 لاکھ مربع میل کا حاکم پہرا دیتا۔ آج حکومت سو جاتی ہے، عوام پہرا دیتی ہے۔ وہ خلفاء راشدین کا عظیم دور ہے کہ عوام سوئی ہوئی ہے، خلیفہ وقت پہرا دے رہا ہے، تو پہرا دے رہے ہیں، غلام ساتھ ہے۔ ابھی مدینہ المنورہ کی 2 گلیاں رہ گئی ہیں، فجر کی اذان کی آواز آئی، غلام کو ساتھ لے میں آؤ پہلے فجر کی نماز پڑھائیں، باقی پھر 2 گلیوں میں چکر لگیں۔ اس وقت جو ریاست مدینہ کا خلیفہ ہوتا تھا وہ مسجد نبوی کا امام بھی ہوتا تھا، مسجد نبوی کا خطیب بھی تھا، اور وہ جج بھی ہوتا تھا، وہ قاضی بھی ہوتا تھا، اور وہ جرنیل بھی ہوتا تھا، سپہ سالار بھی ہوتا تھا، ساری کوالٹیز ہوتی تھی ریاست مدینہ کے والی کے اوپر۔ گئے فجر کی نماز کی امامت کی، مجھے جو آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے بڑے لچھدار تقریریں کرتے ہیں، جب امامت کی باری آتی ہے تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، خطبے کے لیے کوئی اور رکھا ہوا ہے، امامت کے لیے کوئی اور رکھا ہوا ہے۔ افسوس کاش انہوں نے مسلم شریف پڑھی ہوتی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم شریف میں امامت کا ایک باب باندھا ہوا ہے کہ میرے آقا کریم کا فرمان شان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اہل العلم والفضل حق قبل امامہ، جو زیادہ عالم اور فاضل بندہ ہے اس کا فرض ہے کہ وہ امامت کرائے۔ لچھے دار تقریریں کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن جب امامت کی باری آتی ہے تو کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا میرے آقا کریم نے امامت نہیں فرمائی؟ کیا صدیق اکبر مسئلہ امامت کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا فاروق اعظم نے 10 سال 6 ماہ 4 دن امامت نہیں کرائی؟ کیا عثمان غنی 12 سال امامت نہیں کراتے رہے؟ کیا مولا کائنات نے 3.25 سال نمازیں نہیں پڑھائیں؟ تمہیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ جب مسئلہ امامت کی باری ہے تمہاری ٹانگیں کامتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، فجر کی نماز پڑھائی، پھر چلے گئے۔
جو 2 گلیاں رہتی ہیں نا ان میں بھی چکر لگانا تھا. جب گئے نا گلی میں تو دیکھا ہے کہ ضعیف العمر مائی صاحبہ باہر بیٹھی ہیں تو رو رہی ہیں. اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ میری تو زندگی تو گزر ہی جائے گی، میں بے سہارا ہوں، بے اولاد ہوں، میں ضعیف العمر بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، نبینی بھی ہوں اور 25 دینار کی مقروض بھی ہوں. بے سہارا بھی ہوں، ضعیف العمر بھی ہوں، نبینی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں اور 25 دینار کی مقروض بھی ہوں. چلو میری زندگی تو گزر جائے گی، لیکن قیامت والا دن میں فاروق اعظم کی شکایت کروں گی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں. فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا جسم کام کیا، خوف الہی سے لرز کے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین نہیں. اس وقت واپس گئے، بیت المال سے 1 مہینے کا راشن لیا، اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، غلام ساتھ ہے، 25 دینار بھی لیے. آئے عرض کی اماں جان یہ 25 دینار ہیں، اپنا قرض اتارو، یہ پورے مہینے کا راشن ہے. تو فرمایا اب تو عمر کو معاف کر دو. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے. اتنی بات ہی فرمایا آپ لکھ کے دے سکتی ہو؟ کہ بیٹے میں پڑھی ہوئی نہیں، آپ لکھ لو، میں انگوٹھا لگا دیتی ہوں. آپ تحریر لکھ رہے ہیں، ادھر حضرت علی شیر خدا بھی آگے، عبداللہ ابن مسعود بھی آگے. عرض کیا یا امیر المومنین ہم نے سارا مدینہ ڈھونڈا ہے، ادھر سفیر آیا ہوا کیسے روم کا، ملاقات کرنی ہے تو آپ ادھر ہیں. فرمایا آؤ تم بھی آ جاؤ، 2 گواہ بھی بن جائے. آپ نے تحریر لکھی، جب انہوں نے کہا نا یا امیر المومنین تو مائی صاحبہ گھبرا گئی، لرز گئی کہ یہ امیر المومنین ہے جن سے ساتھ میں اتنی تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، رو پڑی. آپ نے تحریر لکھی فاروق اعظم نے کہ میں نے معاف کیا آپ کو. اس کے نیچے سائن کرایا علی شیر خدا کے، عبداللہ ابن مسعود کے. اور مائی صاحبہ روئی تھے، آپ اس سے زیادہ روئے، امی جان مجھے معاف کر دینا. تو اس کے بعد فرمایا کہ حضرت علی مجھے پتہ ہے میرا وصال پہلے ہو جانا ہے، جب میرا وصال ہو جائے، غسل ہو جائے، کفن میں یہ چٹ رکھ دینا، تم دونوں کو اسمائی کے سنجے میں جاؤں گا، قبر میں تو سرکار آئیں گے، مرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے سب سے ضعیف اور غریب کے ساتھ بھی میں انصاف کر کے اس کو بھی راضی کر کے. یہ ہے کہ جس دل میں خوف الہی آ جاتا ہے، پھر وہ یہ خوف الہی کا جذبہ جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کی طرف راغب کرتا ہے. اور جس کے دل میں خوف الہی ہے پھر وہ شراب نہیں پیتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ دوسرے کے حق نہیں مارتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا. اس لیے تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ساری مخلوق سے ڈرتا ہے. تو سامعین شام خوف خدا کی فضیلت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں جمعے کو وضو خانے کے اوپر بھی دنیا کھڑی ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے. یہ جمعہ فرض عین ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو فرض کا تارک ہے اس کی واجب اس کا قبول ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی قربانی قبول نہیں جو تارک نماز ہے. تو جمعہ کو چھوڑ کر قربانی کا تو اس کی قربانی کوئی قبول نہیں ہوگی. یہ اصول ہے دین کا، شریعت کا، جو فرض کا تارک ہے نہ اس کا واجب قبول ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی سنت قبول ہوتی ہے. آج قربانی کے شوق میں آ کر آپ نے جمعے کو چھوڑ دیا، جس کی فضیلت بہت زیادہ سرکار کہ یہ تو جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. یہ مسجد والے رات بھی آ رہے ہیں بھائی، یہ بھائی